دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم دختر مشرق اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی قائد ذوالفقار علی بھٹو کی جانشین محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کی تقریبات جس طرح پورے ملک میں منائی گئی، اسی طرح فیصل آباد میں سٹی صدر رانا نعیم دستگیر کے ڈیرے پر محترمہ کی سالگرہ کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین و مرد کارکنان کثیر تعداد نے شرکت کی اور جی اے بھٹو جی اے بینظیر کے نعروں کی گونج میں محترمہ شہید کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اس پروقار تقریب میں فیصل آباد کی تمام لیڈرشپ نے شرکت کی، جس میں صادق علی جٹ، رانا خاور، ندیم غفاری، عبدالسلام، افتخار حلیم رضا، سکینہ چودھری، شازیہ حسین سمیت فیصل آباد کے کثیر تعداد میں مرد و خواتین کارکنان نے شرکت کی اور محترمہ کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور محترمہ کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز ٹریڈ ونگ فیصل آباد سٹی کے پریزیڈنٹ آفتاب بٹ صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے جنم دن پر وہ اپنے جالے بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ بینظیر بھٹو اسلامی دنیا کی وہ واحد خاتون تھی جو آج تک کسی بھی ملک میں پیدا نہیں ہو سکی، اور محترمہ بینظیر بھٹو جب بھٹو شہید کے بعد جب اس کے کاندھوں پہ ذمہ داری پڑی تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا یہ کل کی بچی اس پارٹی کو کیا چلائے گی، اور اس کے بعد پھر اسی دنیا نے دیکھا کہ محترمہ نے جس جانکشی سے اور جس دلیری سے اور جس بہادری سے اپنی پارٹی کو مقام دیا اور لوگوں کو عزت دی، آج بھی محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پر لوگ دنیا رشک کرتی ہے اور آنسو بہاتی ہے اس کی شہادت پر، کیونکہ آج اس کا جنم دن ہے اور ہمیں اس دن کی بھی بڑی خوشی ہے، اور ہم اس حوالے سے محترمہ کا جنم دن بھی منا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم پیپلز پارٹی اور محترمہ کی طرف سے ہم اپنے جالوں کو یہ تلقین کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح کی جدوجہد جس طرح کی محترمہ نے کی ہے آپ لوگوں کو بھی کرنی چاہیے، ہم جالوں کو بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی پارٹی کو وہ مقام دے سکیں جو اس کا حق بنتا ہے۔ تو لہٰذا آج محترمہ کا جنم دن ہے اور وہ ہم میں نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو آج اس خوشی کا جو ہم دوبالا ہوتا، ہم زیادہ خوشی کرتے، لیکن افسوس کہ وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی یاد بنا رہے ہیں اور اس کا دن منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اور آنے والی نسلیں بھی یہ دن مناتی رہیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے نائب صدر چودھری ارشد جٹ۔ ہم ان سے بھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 68ویں سالگرہ کے موقع پر جانیں گے کہ یہ اپنے کارکنوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بی بی شہید محترمہ کی 68ویں سالگرہ ہے۔ ہم بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ بینظیر ایک ہی تھی، اس جیسی لیڈر نہ تو پیدا ہوئی ہے اور نہ پیدا ہوگی۔ انہوں نے پاکستان کے پسے ہوئے عوام کا ساتھ دیا، غریب، مزدور، کسانوں کا ساتھ دیا اور اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھی۔ ان کی زندگی ایک فلسفہ ہے، ہم ان کی زندگی کی جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کا پورا عہد کرتے ہیں اور ہم ان کے مشن کو پورا کریں گے۔ ہمیں چاہیے سب کارکنوں کو، میں پاکستان کے تمام جالوں کو اور خصوصی طور پہ فیصل آباد کے جالوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ساتھ دیں۔ جو ناراض کارکن ہیں، جو ہماری پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، وہ بھی بی بی شہید کو اس کے ساتھ بڑے پیار کرنے والے لوگ تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی تھے۔ اب جھنڈا بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی فیصل آباد سٹی کے جنرل سیکرٹری
میاں اشفاق حسین. میں ان سے دریافت کروں گا کہ بی بی شہید کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر کرنٹ سیاسی سچویشن کے حوالے سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جوہر صاحب، آپ نے موقع دیا تاکہ میں اس اہم موقع پہ، اور جو آج محترمہ بے نظیر صاحبہ کا آج بڑا اہم دن ہے، ان کا جنم دن ہے، اور یقیناً وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے استاذہ کو یاد رکھتی ہیں، ہمیشہ وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی ایک زندہ قوم ہے، اور انشاءاللہ محترمہ کا جو مشن انہوں نے اپنے بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو مشن کو اٹھایا تھا، آج ان کے ورکرز، پارٹی کے عہدیداران اس مشن کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے کوشاں ہیں. آج اس جنم دن کے موقع پر میں تمام کارکنان، عہدیداران و لیڈران کو اس موقع پر ان کے جنم دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور گو یہ مبارکباد کا دن ہے، لیکن اب یقین جانیے کہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے. اس گھر کے اندر جس طرح ظلم ہوا ان کے تمام بھائیوں کے ساتھ، محترم بابا ذوالفقار علی بھٹو کے صاحب کے ساتھ، اور بعد میں ہماری پارٹی کے مجاہد بلاول بھٹو صاحب کو یہ اجازت نہ ملی کہ وہ پنجاب میں اپنا کام کر سکیں. اس حوالے سے آج میں دل کے ان دکھی پیراؤں کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اس گھر کی وہ کہانی ہے جو دل برداشت نہیں کرتا، مگر ان کی وہ داستان ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، غریبوں کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے. آج ہم جنم دن ضرور منا رہے ہیں، مگر حقیقتیں اور دل کی آہٹیں جو ہیں وہ کہیں اور ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ندیم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں جالا ٹی وی. میں اس وقت موجود ہوں پیپلز پارٹی فیصل آباد سٹی کے صدر رانا نعیم دستگیر خان کے ڈیرے پر، جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 68ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. ہم رانا نعیم دستگیر صاحب سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جدوجہد کے حوالے سے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در حقیقت محترمہ بے نظیر بھٹو نے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو سے بھی زیادہ بڑی اور تکلیف دہ سیاسی جدوجہد کی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ چیئرمین بھٹو کو ایوب خان کا لڑکھڑاتا ڈگمگاتا 10 سال گسیدہ مارشاء اللہ یا فوجی حکومت کا سامنا تھا، جبکہ بی بی کو ایک تازہ دم ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا مقابلہ کرنا تھا. اور اس وقت جب بھٹو صاحب کی شہادت اور پیپلز پارٹی کا مقدر قید، کوڑے اور پھانسیاں ٹھہرے تھے، شاہی قلعہ کارکنوں کا مسکن تھا. تو ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو بی بی صاحبہ کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس ملک میں عوامی حقوق کی بازیابی کے لیے، سویلین بالادستی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، بلا شبہ اس کی تاریخ قیام پاکستان سے لے کر آج تک کسی دوسری سیاسی شخصیت کے حصے میں نہیں آتی. میں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ چیئرمین بھٹو کو اتنی طویل مشکلات والی سیاسی جدوجہد نہیں کرنا پڑی تھی جتنی بی بی کے حصے میں آئی. اور بلا شبہ ہم یہ جو ان کا جنم دن مناتے ہیں یہ صرف ان کو یاد رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس عہد کی تجدید بھی کرتے ہیں کہ ہم بی بی کے اس مشن کو جو وہ ادھورا چھوڑ کر ہم سے اس دنیا میں الگ ہو گئی، ہم اس کو ہر قیمت پر پورا کریں گے تاکہ چیئرمین بھٹو اور بی بی شہید کی جو ارواح ہیں وہ خوش اور مطمئن ہو سکیں کہ ان کی پارٹی نے ان کے ادھورے مشن کو مکمل کیا. رانا صاحب، اس اہم موقع پر آپ پارٹی کارکنوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پارٹی کارکنوں کے لیے پیغام تو چیئرمین بھٹو اور بی بی شہید کا ہر عمل بذات خود ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، وہی ہمارے لیے سب کے لیے پیغام ہے. میں بھی ایک کارکن ہوں کہ ہم سب متحد رہیں اور پیپلز پارٹی کے پرچم تلے اسی پلیٹ فارم سے اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں. یہ جو دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ سب خلائی مخلوق کی جماعتیں ہیں. پیپلز پارٹی اس ملک میں واحد جماعت ہے جو خدائی مخلوق کی جماعت ہے، اور بلا شبہ یہ امر ہمارے لیے باعث فخر ہے. رانا صاحب، ایک سیاسی سوال موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہوں گا.
عام طور پر سیاسی مبصرین اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی وراثت چھوڑ کر آج پاور پالیٹکس اور مفاہمت کی طرف جا رہی ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ مفاہمت ہم نے کبھی نہیں کی، نہ ہم کرتے ہیں. مفاہمت کرنے والے اور ہیں جو انہی کی گود میں پرورش پاتے ہیں اور انہی سے مفاہمت کرتے ہیں. ہمارا رویہ سیاسی ہے اور جمہوری ہے. ہماری تہذیب کو مفاہمت نہ کہا جائے، ہماری شائستگی کو مفاہمت نہ کہا جائے. ہم رواداری سے کرتے ہیں، لیکن ہم مصمم ارادے کے ساتھ اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے برسر پیکار ہیں اور آخر دم تک رہیں گے.